کوئٹہ چیمبر کا کونسل جنرل، ایران کا ہمارے ممبرز سینٹ کے بلیدی صاحب، منظور کاکڑ صاحب، بلال صاحب، اپنا منظور جی جمالی، اور سمینہ آئی تھنک چلی گئی، ہاں رانا صاحب، تو ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ آئے. اور تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ یہ کمیٹی، جوائنٹ کمیٹی کوئٹہ آنے کی ضرورت کیا پڑی. پچھلے 6 مہینے سے اسلام آباد میں ایران اور پاکستان کی اور افغانستان کی ٹریڈ کے ایشوز ہمارے پاس آ رہے تھے. کبھی کوئی ٹریڈر آ جاتا تھا، کبھی چیمبر آ جاتی تھی، کبھی کیا. تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو ہم کوئٹہ جا کے وہیں یہ چیزیں ڈسکس کر کے، چاہے ایس آر او چینج کرنا ہے، چاہے کوئی ایڈمنسٹریٹو میجر لینا ہے، چاہے کوئی اور ڈیسیشن لینا ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے، وہ ہم ڈیسائیڈ کریں. پروونشل گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا ہم نے. وہاں چیف منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، چیف منسٹر نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کیونکہ انہوں نے پوری کوآپریشن دی. بلوچستان گورنمنٹ کی پوری کوآپریشن ہمیں ملی تاکہ ہم یہ جو ٹریڈ کے مسئلے ہیں اور بزنس کے مسئلے ہیں بلوچستان کے ود ایران اینڈ ود افغانستان، اور ایون انڈیپینڈنٹلی بلوچستان کے اپنے مسئلے ہیں، ان کو ہم حل کی طرف لے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے آنے سے کچھ مسئلے کل ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے تھے کیا حل کرنے ہیں، کچھ آج آپ لوگوں سے سنے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر کے اگر اسلام آباد میں ضرورت پڑی تو وہاں آپ کو بلا کے ان کو بھی فائنل کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی پہ کمیٹڈ ہے. فیڈریشن آپ دیکھ لیں، فیڈریشن ادھر ہے، فیڈریشن از پاکستان. The whole Pakistan is here today to look at the issues of بلوچستان، اور بلوچستان کے ایشوز پورے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ ہم سیاستدان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. اور جو باتیں میں نے یہاں آ کے سنی ہیں، کچھ تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اگر پولیٹیکلی وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں تو میں اپنے سینیٹرز کو، بلیدی صاحب تربت سے ہیں، کاکڑ صاحب چمن سے ہیں، بلال صاحب بھی کوئٹہ سے ہیں، تو آل مائی سینیٹرز ہو آر فرام کوئٹہ اینڈ ادر پروونسز اور سٹیز ان بلوچستان، ہمیں کوئی ایفرٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو بلوچستان میں تھوڑی ایک ایسی فضا ہے کہ کوئی ایک طریقے کی سپریٹسٹ موومنٹ ہے، یا ایک طریقے کی کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ جی تو اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے ایز اے فیڈریشن کہ یہ کیوں چیز یہ ہو رہی ہے بلوچستان میں، اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم اس کو ایڈریس کریں. کیونکہ ہمارے یہاں بلوچستان کے لیے سب صوبے، سب شہر پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے ہر قسم کی ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بلوچستان میں یہ جو ہر وقت بات ہوتی ہے کہ جی یہاں کم طرفی ہے، یہاں فیوریٹزم ہے، یہاں بلوچستان کو اس کے رائٹس نہیں ملتے، تو ہمارا یہ کام ہے فیڈریشن کا کہ ہم یہ چیزیں ختم کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ جی بلوچستان میں یہ فیلنگ ہے کہ جی ینگ آدمی بھی یہ کہتا ہے، عورتیں بھی یہی کہتی ہیں، ہر آدمی جو ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری کلیکٹیو، اگر ہم اس کو نہیں ٹھیک کر سکے تو یہ فیڈریشن کا فیلئر ہے کہ یہ کیوں کم طرفی ہے بلوچستان میں، کیوں یہ فیلنگ ہے. بلوچستان is as important as any province in Pakistan. It is as important as Sindh, it is as important as Punjab, it is as important as KPK. And every Balochistan person is as important as any Pakistani. They are as good Pakistani as anybody. تو اس کو آئی تھنک وی شوڈ انشور. اور میں تو چاہوں گا کہ نیکسٹ وزٹ پہ بلال صاحب وی شوڈ گو اینڈ میٹ دیز پیپل ہو آر فیلنگ لائک دس، کیونکہ ہم جائیں گے ایز اے فیڈریشن،
ہم جائیں گے ایز ایوری بڈی فرام پاکستان. رانا صاحب ملتان سے ہیں, وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اٹ از اے میٹر آف بلوچستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بلوچستان میں جو یہ فیلنگ ہے اور جو یہ محرومی کا, میں محرومی تو خیر نہیں کہوں گا, میں کہوں گا یہ جو ایک ان کو فیلنگ ہے کہ ہم ایک پروونس ہیں جس کو کوئی ٹینشن نہیں مل رہی, تو ہاں, تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. باقی رہی کوئی اور بات اگر ہو یا کوئی کوشچن آنسرز ہوں میڈیا کی طرف سے تو وہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں. ایک سیکنڈ میں جی تھوڑا سا بتا دوں آپ لوگوں کو. صرف میں آپ کو بریف دے دیتی ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمارا فوکس اسٹینڈنگ کمیٹی کامرس کا وہ بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, بارٹر ٹریڈ کی پالیسی ہے جس کے تحت پاکستان ایران, پاکستان افغانستان اور پاکستان رشیا کے بیچ میں ٹریڈ بارٹر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. تو ہم نے تمام لوگوں کو سنا جو کہ ٹریڈ کرتے ہیں, ہم نے کسٹمز کی اتھارٹیز کو سنا, ہم نے کامرس منسٹری یہاں موجود ہے, اور اس تمام ٹی ٹیپ کے چیئرمین بھی یہاں پہ موجود تھے. اور یہ اس وقت جتنی بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت سینٹ میں ان کی پوری نمائندگی ادھر ہے. تو ایک پولیٹیکل اینڈ جو ٹریڈرز کے آپس کی گفتگو کے بعد ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کامرس کو کہ آپ جو بارٹر ٹریڈ کا ایس آر او ہے اسے آپ ایران کے لیے الگ کر دیجئے, کیونکہ ایران کے جو معروضی حالات ہیں وزاویز پاکستان وہ مختلف ہیں, اور افغانستان اور رشیا کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو آپ تمام ممالک کو الگ الگ ایڈریس کریں, اور جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اس بارٹر ٹریڈ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں ان ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کریں. تو جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے پچھلے 8-10 مہینے میں یہ ڈسکشن ہم کرتے رہے, اور ہم چاہتے تھے کہ ہم کوئٹہ آئیں اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم نے تجاویز دی ہیں کامرس منسٹری کو اس پہ آپ لوگوں کا اگریمنٹ لے لیں. اور اب آپ لوگوں کی مشاورت سے, فل کنسلٹیشن سے اور اگریمنٹ سے کامرس کو ہم نے یہ آپ کی سفارشات جو ہیں آپ کے سامنے ہم نے ان کو فائنل کر کے تمام سینیٹرز جو یہاں موجود ہیں اور چیئرمین آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنینس مانوی والا صاحب اور میں خود, ہم نے ان کو یہ پیش کی ہیں, جس میں موٹی بات یہ ہے کہ جو بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ جو پالیسی آئی ہے اس پالیسی کو صرف ایران کے لیے جب آپ بنائیں تو اس میں یہ امپورٹ فالوڈ بائی ایکسپورٹ کی جو کنڈیشن ہے اس کو آپ ختم کر دیجئے. جو آپ نے چند پروڈکٹس کو بارٹر کے لیے الاؤ کیا تھا اس لسٹ کو بھی ختم کر دیجئے, اور تمام وہ پروڈکٹس, تمام وہ اشیاء جو کہ آپ امپورٹ پالیسی آرڈر اور ایکسپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت دونوں ممالک کے مابین جن کی آپ اجازت دیتے ہیں اس لسٹ کو آپ اوپن کر دیجئے بارٹر ٹریڈ کے لیے بھی. پھر ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ جو اوریجن کا جو سرٹیفکیٹ آپ لیتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ آپ امپورٹر سے لے لیجئے. آپ اس میں فارن منسٹری یا کسی اور منسٹری کی انڈورسمنٹ جب چاہیں گے تو یہ بہت ٹائم کنزیومنگ اور ڈیلے کرے گا پروسیس کو. دوسرا, ایک پرائیویٹ اینٹی جو ٹریڈ کرنا چاہتی ہے وہ اکیلے شاید بارٹر نہ کر سکے, انہیں کنسورشیم بنانے کی اجازت دے دیجیے تاکہ وہ کنسورشیم کے تحت ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے اور بہت سارے ٹریڈرز ایسے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو اچھے طریقے سے خود سے نہیں کر سکتے, اس کے لیے ٹی ڈیپ سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ نہ صرف کہ جو آپ کی وی باک کی جو اپلوڈنگ ہے یا جو آپ کے تمام فارمز فل آؤٹ ہونے ہیں, ایک تو وہ لینگویج آپ کو لوکل لینگویج میں بھی دستیاب ہو, اور آپ کی فل اسسٹنس کی جائے ٹریڈر کی ان کو اپلوڈ کرنے میں, کیونکہ آپ کا اپنا ایک آئیڈینٹی نمبر جنریٹ ہوتا ہے. تو اس آئیڈینٹی نمبر کو جب آپ جنریٹ کرواتے ہیں اور کیونکہ اس کی لیگل امپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس کی ذمہ داری تو حکومت کے یا اداروں کے نمائندے نہیں لے سکتے, لیکن آپ کو معاونت فراہم کی جا سکتی ہے, آپ کو اسسٹ کیا جا سکتا ہے اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ جب آپ بارٹر ٹریڈ کرتے ہیں اور اس بارٹر ٹریڈ کے نتیجے میں آپ کی ایکسپورٹس یا امپورٹس کے اوپر ایک ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک لاپ سائیڈڈ سچویشن ہے کہ پاکستان سے کم تعداد میں ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور ایران سے زیادہ تعداد میں مال آتا ہے, اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہم نے چیمبر آف کامرس کوئٹہ سے بھی بات کی ہے اور چمن کے بھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں جہاں چمن بارڈر پہ کام ہو رہا ہے اور وہ سپٹمبر میں انوگریٹ ہوگا. اسی طرح کوئٹہ میں ہمیں انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم
آپ ہمیں یہ تمام جو ہم نے سفارشات مرتب کی ہیں ہمیں کر دیں تو ہم آپ کو یہاں سے ٹریڈ والیوم کو بڑھا کے کئی گنا زیادہ آپ کو ہم اس کا رزلٹ دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کامرس منسٹری کو تمام کمیٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ مہربانی کر کے جو اب تک کا ٹریڈ والیوم آپ کے سامنے آیا ہے اس ٹریڈ والیوم کی جو کنٹریبیوشن ای ڈی ایف کے اوپر جاتی ہے کچھ اس کے وسائل آپ اگر وہ کولڈ اسٹوریج مانگتے ہیں اگر وہ ایل پی جی کا ٹرمینل مانگتے ہیں جو بھی ڈویبل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کائنڈلی آپ جو ای ڈی ایف کا فنڈ ہے ادھر سے آپ اس کو ٹرانسفر کرنے کے بارے میں سوچیں فار دا نیڈز آف دا ٹریڈر. جب ٹریڈر آپ کا کمفرٹیبل ہوگا تو نتائج بھی آپ کے اچھے پاکستان کے حق میں آئیں گے. اور ہمارا فوکس ہمارے یہاں آنے کا مقصد آپ لوگ ہیں. ہمارے یہاں آنے کا مقصد بلوچستان اور یہاں کے رہنے والے ہمارے بھائی بہنیں اور ہمارے بچے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز بھی کرنی پڑتی ہے جو بلوچستان کے لیے بالخصوص کرنی پڑے اور اس کا اوور آل کامرس کی پالیسی جو باقی صوبوں میں ہے اس کے مقابلے میں آپ کے لیے کچھ زیادہ فوائد ہو سکیں تو ہم نے اس کے لیے بھی بہت اونچی آواز اٹھائی ہے کہ آپ کے لیے یہ احساس بھی ہونا کہ کوئی چیز میں آپ کہیں کمی رہ گئی ہے وہ احساس ہمیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہم سب آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے آپ کے پاس تو یقیناً آپ کی جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی اور آپ کا جو تمام معاملہ ہے وہ بہتر طور کے اوپر نپٹ چکا ہوگا. سیکرٹری کامرس کو جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اس وقت جو سیکرٹری کامرس کا رول ادا کر رہے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں کہ منسٹر صاحب بھی آج تشریف لا رہے تھے کل جب ہماری 2 دن کی یہ میٹنگ چلی ہے. وہ صرف اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ وہ ایک دم سے کیبنٹ میٹنگ آ گئی, وہ نہیں آ پائے. جو ہمارے سیکرٹری کامرس ہیں ان کو امریکہ جانا پڑا کیونکہ وہاں پر ٹیرف کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے, نہیں تو ان دونوں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہونا تھا. تو آپ اس بات کو بالکل بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ ہماری سے دور ہیں, آپ ہمارے دل کے قریب ہیں. اس لیے ہم سب یہاں ہیں اور رہیں گے اور ہمارے ہر قسم کے جو پلیٹ فارم جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کامرس اور فائنانس آپ کو فراہم کرتی ہے یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. میں نے جو پریزیڈنٹ آف دا چیمبر آف کامرس کوئٹہ ہے وہ رزلٹ لینا ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم ہر وہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کے لیے اپنا ہر قدم پہ آپ کا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کوئی بھی شکایت کا موقع آئندہ نہیں آئے گا. سو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. کوئی سوال ہے تو بتا دیں. سر آپ نے بتایا کہ ہم طے کر کے آئے ہیں کہ کوئی فیصلہ کر کے جائیں گے. یہاں پر بے روزگاری کا آپ نے ایک تاجر برادری کی باتیں بھی سنی. یہاں پر بے روزگاری کا ایک اہم مسئلہ ہے اور یہاں پر جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ 1400 کلومیٹر ہے, اسی طرح ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر ہے. 9 ڈسٹرکٹ آتے ہیں. گیٹ وے پر جو ہے ایک تقریباً 15 لاکھ کے قریب لوگوں کو روزگار سے وابستہ ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ آپ کریں کہ یہاں پر جو ہے بارڈرز ہیں یا بندش ہے یہاں پر پابندیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے یا مزید یہاں پر جو گیٹ وے بنایا جائے تاکہ جو روزگار کا مسئلہ ہے یہ حل ہو. اور یہاں کے تاجر برادری کو ایک اور بھی سر شکوہ رہتا ہے کہ انڈیا کو جو آپ لوگ اپنا جو ہے حقیقی دشمن مانتے ہیں لیکن اس سے بزنس کے خواہش مند ہے, یا واگھر بارڈر پر آپ لوگ کے رویے پالیسیاں کچھ اور ہوتی ہیں جبکہ چمن بارڈر پر رویے اور پالیسیاں یا ایران کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا دیکھیں, ایک تو یہ ساری چیزیں اگر ٹریڈ بڑھے گی, انڈسٹری لگے گی تو آٹومیٹکلی جاب کریشن ہوگی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں. تو اس پہ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ٹریڈ بھی بڑھے اور انڈسٹری بھی لگے, مینوفیکچرنگ بھی ہو یہاں بلوچستان میں, چاہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا پڑے یا. اور دوسرا آپ کا کویشچن تھا ریگارڈنگ دا بارڈر پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہے اور ہمارا آج پلان بھی تھا چمن بارڈر جانے کا, مگر انہوں نے کہا کہ وہاں ذرا کوئی ویدر ٹھیک نہیں ہے تو ہم وہاں نہیں جا سکے. مگر نیکسٹ ٹائم ہم چمن بھی جائیں گے اور تافتان بارڈر بھی جائیں گے کیونکہ دونوں بارڈر ہم نے دیکھنے ہیں. تو بارڈر کے جو ایشوز ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہیں, صرف پاکستان کے ایشوز نہیں ہیں. ایرانی کونسل جنرل نے ہمیں بھی ایک ابھی لسٹ دی ہے کہ کیا مسائل ہیں پاکستان کی طرف. بارڈر کے ٹائمنگز بڑھانا چاہتے ہیں کہ جی یہ رات تک کھلے رہیں, 24 گھنٹے کھلے رہیں. تو ہماری بھی کوشش ہوگی, ہم ایرانین سے بھی ریکویسٹ کریں گے, ایرانین سائڈ سے ایرانی صدر بھی آ رہے ہیں, ان کے ساتھ پورا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے, منسٹر کامرس آ رہے ہیں, منسٹر فائنانس آ رہے ہیں, فارن منسٹر آ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ٹریڈ اور بارڈر ایشوز آل دا ٹائم ڈسکشن میں. چمن بارڈر پہ چمن چیمبر نے
کہا کہ ہمیں اس پہ وہاں چیزیں بنانی ہیں، وہ بھی ہم اب جا کے ڈیسائیڈ کریں گے کیا چیزیں چاہیے، اور فنڈ ہے ہمارے پاس وہاں بنانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر جتنا زیادہ انٹریکشن ہوگا چیمبرز کے ساتھ، ٹریڈرز کے ساتھ، تو ہم بھی کوئی ریکمنڈیشنز ایسی دے سکیں گے پرائم منسٹر کو، گورنمنٹ کو، کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو. مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم یہاں خود آئیں، ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ جا کے وہاں میٹنگ کریں. یہ ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں میٹنگ کریں. چیمبر کو ہم نے لکھا، چیف منسٹر کو ہم نے لکھا. تو ہماری خود ڈیزائر ہے کہ بلوچستان کے مسئلے حل کیے جائیں. تو انشاءاللہ یہ حل ہوں گے اور ہم ان کو کر کے رہیں گے. اچھا مانی والے صاحب آپ یہ فرمائیے گا ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن ہے ہماری ایران سائڈ سے امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے معاہدے ہوئے ہیں، اس پہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے اوپر اور پاکستان کے یہاں پر بزنس میں کتنا پازیٹیو ہوگا یہ، اور دوسرا یہ کہ پاکستان ایک طرف امریکہ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے تجارت کے وجہ سے، دوسری جانب ایران، رشیا، افغانستان، چائنا کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہاں پر کلیش پھر یو ایس اے کے ساتھ ہمارا نہیں آئے گا. دیکھیں گوادر سے چمن تک اس وقت 30 لاکھ سے زائد نوجوان جو ہے بے روزگار ہوتے ہیں بارڈر بندش کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو ایرانی پیٹرول یہاں پر کاروبار ہے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، تو نوجوانوں کا یا جو عام شہری کا یہاں پہ کاروبار اس وقت بند ہو چکا ہے. ایک تو میں آپ کو امریکہ کے ساتھ بتا دوں. دیکھیں امریکہ ہمارا ٹریڈ پارٹنر آج سے نہیں ہے، 1960 سے ہے، 47 سے ہے جب سے پاکستان بنا ہے، اور اسی طرح یورپین یونین ہے. یہ ری نیگوسیشن آف ٹیرف ہے، صرف کوئی معاہدہ نیا نہیں ہو رہا، کیونکہ امریکہ وانٹس ٹو ری وزٹ دیئر ٹیرف ود آل دا کنٹریز ان دا ورلڈ. پاکستان از آلسو ون آف دیم. تو اس میں کوئی نیا معاہدہ نہیں ہو رہا، اس میں بس ٹیرف کی نیگوسیشن ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو اتنا ٹیرف ریلیف دیا ہے، آپ بھی ہمیں اتنا ٹیرف ریلیف دیں، اور اس میں کوئی چیز نہیں. تو یہ کسی اور معاہدے کو، کسی اور ٹریڈ ڈیل کو افیکٹ نہیں کر رہا امریکہ کے ساتھ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے. باقی یہ جو بارڈر بندش ہے، کل چیف سیکرٹری نے آ کے بڑا کلیئرلی ہمیں کہا کہ کوئی ایسی بندش نہیں کی گئی، یہاں سے اسمگلنگ پہ بندش کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے، اب یہاں سے اگر آٹا چلا جائے گا، چینی چلی جائے گی، تو یہاں 200 روپے کلو چینی ہو گئی ہے پاکستان میں. یہ پرابلم افغانستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے. تو کچھ چیزوں کو تو آپ نے ایڈریس کرنا ہے نا. اگر آپ کھلی چھٹی دے دیں گے تو پھر تو یہاں کچھ رہے گا ہی نہیں یہاں کے لوگوں کے لیے. تو یہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ پہلے ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ دیکھنی چاہیے. باقی انورڈ کی جو آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں، اس کا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی ہم نے ایز سچ بندش نہیں لگائی. جو سسٹم ان پلیس ہے وہی ہے، وہ ٹوکن سسٹم ہے، اس کے تھرو وہ الاؤ کرتے ہیں اور لوگ لا رہے ہیں اپنی نیڈز کے لیے. ہاں یہ انہوں نے ضرور کہا کہ جو ٹینکرز آ رہے ہیں اور وہ پیٹرول پورے پاکستان میں بک رہا ہے، اس کے اوپر ان کا کنسرن ہے، اور اس کو اس پہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا. بس یہ کوشچن میرا یہ ہے کہ پاک ایران کے ساتھ جو بھی گیس پائپ لائن کا معاہدہ، جی بالکل. ایران سائڈ سے ہمیشہ جو کام ہماری بات ہوتی ہے یہی کہتے ہیں ہماری سائڈ پہ لائن کمپلیٹ ہے، صرف پاکستان کی طرف سے کلیئر کیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کب تک اس میں دیکھیں اس کی وجہ، یہ کونسل جنرل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ ایران کو بھی پتہ ہے کہ ہم جب بھی اس پائپ لائن کا ایشو لیتے ہیں، کیونکہ میں خود پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ تھا جب یہ پائپ لائن 2011 میں سائن ہوئی تھی، یا 2013 میں ٹو بی ایگزیکٹ. تو اس کے بعد جب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو ہر دفعہ ایران کے سینکشنز سامنے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان پہ بھی سینکشنز لگائیں گے اگر آپ نے یہ پائپ لائن پروسیڈ کی اور پاکستان میں لائے. مگر میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اس پہ بات چیت چل رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ایران سے یہ پائپ لائن لائیں. ہم نے یہ صحیح ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، اور یہ ایران سے پائپ لائن آنی چاہیے. یہ پاکستانیوں کے انٹرسٹ میں ہے، یہ کوئی ڈیفنس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ کوئی ملٹری کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ عام پاکستانی کے فائدے کی چیز ہے. اور اس پہ سینکشنز لگانا، ہمیں تھریٹ کرنا کہ آپ پہ سینکشنز لگیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے، اور یہ پائپ لائن آنی چاہیے. سر آپ نے کنٹرولڈ بارڈر ٹریڈ کی بات کی، اس میں جو سر فہرست ہے چینی کی قیمتیں اس وقت آسمان پر ہیں. بالکل. وہ ٹریڈ تو چل رہی ہے، کیا اس میں بڑے بزنس ٹائپوں نے اس وجہ سے پابندی نہیں لگائی جا رہی؟ دوسرا جو سب سے اہم چیز آپ کو تاجر بتا سکتے ہیں بہتر، یہاں کے حالات کی وجہ سے، روڈ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے، اور سوٹیبل انوائرمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے تاجر آپ کا ملک چھوڑ کر چلے گئے.
तो मुझे हैरत हो रही है कि किस तरह आपको वो जो इतने ज़्यादा डॉलर्स $200 मिलियन के बताया ट्रेड पहुँचाएंगे, तो सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो मुश्किल ही है। देखिए, हमारा तो काम है कि एनवायरनमेंट को ठीक करना, जो बिजनेसमैन चाह रहे हैं, जो चेंबर चाह रही है, वो उनको प्रोवाइड करना। बाकी जो दूसरे इश्यूज हैं, जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर के हैं या दूसरे हैं, वो तो हमारी कमेटी से रिलेटेड नहीं है, बट ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उस पर बातचीत हुई है और वो समझते हैं कि उसमें बेहतरी लाएंगे। अब वो आई होप कि वो उसमें लाएं बेहतरी। बस अब चले, बस ये हमारी अपनी मीटिंग है बेटा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।